میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے، شاید میری پہلی ملاقات تھی، تو میں نے ایک پھلترو دیکھا. کئی سال پہلے کی بات ہے، جب میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو ایک فراڈیا کو میں نے ان کے ساتھ دیکھا جو حضرت پہ دم کرتا تھا جن بھگانے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے اکابر، ہمارے علماء یہ عاملوں کے آگے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں نا، میں اپنے بڑوں کو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے بڑوں میں سے ہیں، بزرگوں میں سے. ہم علم میں، تقوی میں اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے، لیکن یہ عامل لوگ سب کو بے وقوف بناتے ہیں، چاہے شیخ الحدیث ہو، چاہے رائے کے مقیمین میں سے ہو، چاہے کسی بزرگ کے خلیفہ ہو. یہ عاملوں کا منجن ہر جگہ بکتا ہے، سمجھتے ہو؟ تو ایک پھلترو کی طرح چپکا رہتا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. میں نے پوچھا یہ پھلترو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت پہ دم کرتا ہے. حضرت کو وہم ہو گیا تھا مجھ پہ کسی نے کچھ کیا ہے، اور یہ ہمارے اکثر علماء کو وہم ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ جب نبی پہ جادو ہوا تھا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا. امکان کی دنیا تو بہت وسیع ہے. یہ ایسا ہی ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو ایک اور واقعہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی نبی پہ جادو کا اثر ہوا تھا، اس میں ایک حکمت تھی جو علماء نے بیان کی ہے. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، تو اللہ نے آپ کو بشریت میں کامل رکھا تاکہ لوگ بشر ہی سمجھیں آپ کو اور جادوگر نہ سمجھیں آپ کو. تو اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دے دیا، ورنہ اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا، عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا، عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا، علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہ. یہودی یہی کرتے رہتے بیٹھ کے سارا دن. تو اتنا نہیں کھاتا چل رہا یہ جادوگروں کا اور عاملوں کا. ویسے بھی یاد رکھو، مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا امکان بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اور جن چڑیل بھوت کے اثرات بھی ان پہ ختم ہو جاتے ہیں. تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ کسی مشہور آدمی پہ جن چڑھے یا جادو کا اثر ہو. بادشاہوں پہ نہیں ہوتا. فرعون کے خلاف ہزاروں جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے. جب فرعون نے دھمکی دی ہے میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا، تو جادوگر یوں کر کے سانپ ادھر کا رخ کرتے اور سارے فرعون پہ بھیج دیتے. وہ جادو نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ ساری رسیاں جو ابھی موسیٰ کے مقابلے میں پھینکی وہ کہاں پھینک دیتے کہ تو کاٹ کے تو دیکھ ہمارے ہاتھ پاؤں. بھائی ایک ماحول بنانا پڑتا ہے ان کو. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، انہوں نے مسمرزم کیا جس سے ان کو ایسا لگا کہ رسیاں ہیں، یہ لاٹھی سانپ ہے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی. تو ہمارے بڑے بڑے اکابر اس میں بہت پھسل جاتے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اس پہ بہت بولا کرتے تھے، اور میں نے تو زندگی گزاری ہے ان عاملوں کو جتنا میں جانتا ہوں. یہ سارے ان کے چہروں کی رونق پہ مت جایا کرو. تو اب ہمارے علماء کون، دماغی کام بہت ہوتے ہیں ان کے، خوب سمجھ لو. پھر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، تہجد بھی ہوتی ہے، اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نیندیں اڑتی ہیں راتوں کی. فوراً دماغ میں کوئی پھلترو آ کے بول دیتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے، میں اتاروں گا. وہ دم بم کرتا ہے، نفسیاتی ایک اثر ہو جاتا ہے انسان کے، ہے ان قوت انفعالیہ ہوتی ہے انسان میں. وہ سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. پھر ان کی باتیں نہ سر نہ پیر ان عاملوں کی. وہ ایسی الٹی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، ہمارے اکابر سمجھتے ہیں کہ پہنچا ہوا نہیں ہے، بلکہ کو بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا ہے کہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں، اتنا پہنچا ہوا ہے. تو میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے، شاید میری پہلی ملاقات تھی، تو میں نے ایک پھلترو دیکھا. دوبارہ گیا تو بھی بعد میں پتا چلا پھلترو ہے. پہلی دفعہ میں تھوڑی پتا چلتا ہے، پہلی دفعہ میں تو ہوتا شاید ویسے ہی بیٹھا ہو. پھر ویڈیو میں دیکھا چپکا ہوا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ ہے کون؟ کسی نے بتایا حضرت کا جن اتارتا ہے. میں نے ان کے اسسٹنٹ کو، شاگرد تھا کوئی، میں نے کہا حضرت کو پیغام پہنچا دو خدا کے لیے اس پھلترو کو ہٹائیں، یہاں پہ کوئی جن نہیں ہے، کوئی چڑیل، کوئی بھوت نہیں ہے. آپ اتنے بڑے آدمی ہو تو یہ ہٹائیں اپنے آپ سے. لیکن حضرت کو تھا کہ شاید کوئی پہنچا ہوا. اس پھلترو نے اتنا کیش کرایا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو. اب تو چونکہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے نا، نعیم بٹ صاحب نے کر دی ہے لیک آؤٹ، تو پھلترو کو چاہیے اب الجھے نعیم بٹ صاحب سے. انہوں نے لیک کر دیا، اللہ کا بڑا فضل ہے، بہادری والا کام خاندانی کر دیا. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسپیسیفک لوگوں کا نام لے کے ان کی بات کرنا بلا وجہ کی دشمنی ہے. کوئی ایک پھلترو ہو تو آدمی نام بھی لینا. یہ سب پھلترو ہی ہوتے ہیں، بڑے مشہور لوگوں کے ساتھ چپکتے ہیں. یہ ان کے چپل یہ اتاریں گے، بوٹ یہ پالش کریں گے، مالشیں کریں گے، اور حضرت جی حضرت جی. حضرتوں کو پتہ ہی نہیں. ہمارے ساتھ بہت فراڈ ہوئے ہیں ایسے. عاملوں کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا نا، دوسرے قسم کے فراڈ ہوئے ہیں پیسوں کے معاملات میں. ہمارے نام کو کیش کرا کے چندہ لینا شروع کر دیا، اس طرح کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا، حضرت اس کو ہٹاؤ، یہ بہت کیش کرائے گا آپ کو.
تو کسی نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس فراڈی ہے؟ بھائی یہی دلیل ہے کہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کرتا ہے، اس سے زیادہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہی دلیل کافی ہے. لیکن نہیں ہٹایا حضرت نے. وہ آرمی کے جنرل بول رہا ہے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب کا جن ایک آدمی بھگا رہا ہے تو پہنچی بھی فوجی جرنیل بٹھا کے نا اپنی چڑیلیں اور بھوتیں بھگوا رہے ہیں اس سے، ان 2 ٹکوں کے لوگوں سے جن کے پاس گٹکا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو یہی دوسرا فراڈی ہے، وہ بھی مشہور ہے. ابھی کیا نام لوں میں اس کا؟ نعیم بٹ صاحب نے نام لیا، انہی کا کلپ دیکھیں. تو میرے کلپ کے ساتھ میں ایڈمن سے کہوں گا نعیم بٹ صاحب کا کلپ چلا دیں. وہ بھی منجن بیچ رہا ہے. بھائی 5 روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. ہمارے علماء نے اس کو باپ بنا دیا اتنا بڑا. اس کے بعد وہ جو پھیلے ہیں ان کی تو کیا ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بھائی. یہ جو کاپی پیسٹ گوگل سے کر کے رسالے چھاپے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بیماری ہے 356.5 دفعہ یہ کلمہ پڑھو یہ ٹھیک ہو جائے گی. تجھے کیا خواب آیا ہے؟ تجھے الہام ہوا ہے کیا؟ اتنے وظیفے مارکیٹ میں ٹھک 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 کر کے وظیفے آ رہے ہیں. یا تو الہام ہوا ہوگا یا خواب آیا ہوگا یا کوئی تجربہ ہوگا. تو تجربوں سے کتنے وظیفوں کا تجربہ ہو گیا ہوگا. ایک بات ہے نا، میرے پیٹ میں درد ہے یہ والا وظیفہ، میرے جو ہے وہ پیٹ میں مسئلہ ہے تو آپ یہ والا وظیفہ، فلانا والا وظیفہ. آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے؟ کوئی الہام ہوا ہے کیا؟ ہو تم ہماری طرح کے انسان ہو، اتنے کیسے پہنچ گئے؟ کہتے ہیں حضرت جی پہنچے ہوئے بہت ہیں. کیوں پہنچ گئے؟ ہم بھی تو اسی سوسائٹی میں ہیں. ٹھیک ہے ہم بہت نیک نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے ہم بہت نیک ہیں، لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں یار. ہم نہیں پہنچے. اور یہ 2 دن میں پتہ نہیں ایک سی پروازوں پہ پروازیں طے کر کے کیا کھا رہے ہو تم؟ کچھ اور کھاتے ہو تم. روزانہ زمزم پیتے ہو. کیا خیال ہے وہی پانی پیتے ہو نا نلکوں کا جو ہم پیتے ہیں؟ تھوڑی بہت کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں، تم میں بھی ہوں گی. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، تم سے بھی ہوتی ہوگی. یا تم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہو. تبھی میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو. بزرگ بھی نارملی اچھے لگتے ہیں. بہت زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچا ہوا. بزرگ وہی اچھا ہوتا ہے جو نارمل. اور ہمارے جتنے اکابر ہیں وہ سب نارمل لائف گزارتے تھے، کبھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو، ایسی خاندانی ان کی تحریریں ہیں. حالانکہ واقعی وہ پہنچے ہوئے تھے، واقعی وہ لوگ واقعی پہنچے ہوئے تھے، لیکن ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کے لائف اسٹائل سے کبھی یہ نہیں شو کریں گے کہ ہم کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کل کے بچے ہیں ہمارے سامنے، ان کو کھانے کے پیسے ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. جن چڑیل بھوت اور حضرت جی تصوف کے بھی منازل تم نے طے کر لیے. تم ساری چیزیں تم وہ گردے میں پتھری نکالنے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے پوچھو بچی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کرانے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے کہو مجھے کینسر ہے، کینسر کا علاج یہ کم وقت بتائے گا آپ کو. ان سے کہو میرے سر پہ بال نہیں اگرے، بال اگانے کا طریقہ اس کے پاس ہے. ان سے بولو جی میرا دایاں گردہ خراب ہے، بایاں ٹھیک ہے، دائیں گردے کی الگ میڈیسن ہے ان کے پاس. ان سے بولو کہ میری ناف میں درد رہتا ہے، ناف ٹھیک کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان سے بولو کہ میں 2 کر کے پچھتا رہا ہوں، دونوں بیویوں کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان سے بولو کہ بھائی ابھی کیا بولوں میں، ایک چیز بولنے والا تھا اکیلے میں بولوں گا، کچھ چیزیں ممبر پہ بولی نہیں جاتی ہیں. ان سے بولو کہ بھائی مجھے ہر وقت نزلہ زکام کھانسی رہتا ہے، وہ یہ ٹھیک کر دیں گے، ان کے پتہ ہے، اس کا علاج ان کے پاس ہے. ان کو بولو میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی، ہڈی سیدھی کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان کو بولو کہ بھائی میری ابا کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ابا کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان کو بولو میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے، بگڑ گیا ہے، اولاد ٹھیک کرنے کا نسخہ بولو ان کے پاس ہے. الیکشن میں جیتنے کا نسخہ ان کے پاس ہے، ہارنے کا، دوسرے کو ہرانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. رات کو نیند نہیں آتی، نیند لانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ڈرانے خواب آتے ہیں، اچھے خواب لانے کا. ابے بھائی دنیا میں تو خدا ہے بھائی، تو پھر جس کو سب کچھ پتا ہے نا، ہر چیز کا حل اس کے پاس ہے. اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے، کسی چیز کا حل بھی نہیں ہے اس کے پاس. جن چڑیل بھوت بھگانے کا نسخہ ان کے پاس ہے، بے اولادوں کو اولاد دینے کا نسخہ. بھائی ان کی خانقاہوں میں جو لوگ جا رہے ہیں بے اولاد، ہمیں اولاد نہیں ہو رہی، یہ تمہیں نسخہ دے گا اولاد ہو جائے گی. شادی نہیں ہو رہی، یہ نسخہ دے گا شادی. ناکام عشق، اس کو کامیاب کون بنا کے دے گا؟ یہ بنا کے دے گا. ابا بیمار ہے، ٹھیک کون کرے گا؟ ان کے پاس نسخہ، یہ ٹھیک کر دیں گے. بیوی شادی ہو گئی قابو میں نہیں آ رہی، بد اخلاق بیوی کو ٹھیک کرنے کا ان کو ہنر. اب قریب میں آپ کو سب چیزیں ملیں گی. نام آگے اب کیا کریں، نعیم بٹ صاحب نے نام لے لیا تو میں بھی بتا دوں. بیوی ٹھیک نہیں ہو رہی، ٹھیک کون کر کے دے گا؟ بولو نا.
इनके रिसाले में आपको मिल जाएगा। बीवी खराब है तो ठीक कैसे की, शौहर तवज्जो नहीं देता, इनकी किताब में आपको, बोलो ना, मिल जाएगा। कैंसर बिगड़ गया है, इनकी किताब में आपको मिल जाएगा कैंसर ठीक कैसे होगा। बंदा जिंदा है मर नहीं रहा, इनकी किताब में आपको मिल जाएगा मारना, बोलो ना कैसे। शादी हो गई, आगे कुछ नहीं हो पा रहा आपसे, इनकी किताब में आपको, बोलो ना क्या हो गया भाई, मिल जाएगा। कब्ज रहता है, इनकी किताब में आपको मिल जाएगा कब्ज का इलाज। एच पाइलोरिया, इनकी किताब में आपको बैक्टीरिया मारने का तरीका मिल जाएगा। पेशाब बार बार आता है, इनकी किताब में आपको पेशाब नॉर्मल लाने का तरीका अबकरी में आपको मिल जाएगा। पेशाब रुक गया है, नॉर्मल खुल के आएगा, इनकी किताब में आपको, बोलो ना, मिल जाएगा। शौहर नशा करता है, छुड़वाने का तरीका इनकी किताब में आपको मिल जाएगा। समझते हो, सास काबू में नहीं आ रही, घर आके बैठ गई है, जा ही नहीं रही, इनकी किताब में आपको भगाने का तरीका, बोलते क्यों नहीं, मिल जाएगा। फला से गुनाह नहीं छूट रहे, औलाद बिगड़ गई है, गुनाह छुड़वाने का तरीका इनकी किताब में आपको, बोलते क्यों नहीं भाई, मिल जाएगा। यार आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी आपने मात कर दिया यार, ओ भाई मंजन है यार। कल की बात बताऊं आपको, मजा आएगा आपको ये वाकया सुन के। ये पकड़ दराज तो मैं फॉर्म में आया हूं। नईम भट्ट साहब तुम्हें सलाम है, कोई एक इंसान तो हुआ जिसने नाम लेके एक्सपोज किया है। इतने लोगों को धोखा दिया है यार इन दोनों ने, इतने लोगों को पैसे बर्बाद कर दिए। मेरे पास वाकयात की एक तवील फहरिस्त है। अब भाई ना ये हकीम है ना ये रूहानी है, किसी रिलायबल हकीम से इलाज कराओ, बाकायदा पढ़ा हुआ हो, वो तजर्बा हो उसका। किसी डॉक्टर, मर गए क्या डॉक्टर?